الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا. قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر. فالحاملات وقرا، پھر ان کی جو اٹھانے والیاں ہیں پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو. فالجاریات یسرا، پھر ان کی جو چلنے والی ہیں سبک رفتاری سے. فالمقسمات امرا، پھر ان کی جو تقسیم کرنے والیاں ہیں بارش کو. انما توعدون لصادق، یہ ساری قسمیں جو کھائی گئی ہیں ہواؤں کی، یہ کس بات پر کھائی گئی ہیں؟ انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً حساب کتاب بدلہ قائم ہونے والا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، پھر قسمیں، آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں. بعض نے ترجمہ کیا جالی دار آسمان کی قسم، لیکن اب کیا ہے وہ آسمان کو دیکھیں تو کچھ بتا سکے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا ہے. وہ تو جو مطلب ڈکشنری میں ہوتے ہیں وہ نکال کر کہا جاتا ہے آسمان کے بارے میں، جب تک ہم خود نہ دیکھیں تو اس کی ہم ایگزیکٹ تصویر نہیں کھینچ سکتے. انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. یوفک عنہ من افک، منہ موڑتا ہے اس سے وہ شخص جو اس سے پھرا ہوا ہے. قتل الخراسون، مارے گئے اٹکل کے تیر چلانے والے، قراس آرائیاں کرنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں پڑے ہوئے مدہوش ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور ٹونٹنگ انداز میں پوچھتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن. جواب دیا جا رہا ہے یومہم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ آگ میں تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ اپنے فتنے کا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تھے وہ جس کے بارے میں تم جلدی میں چاہا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو بھی ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے بھی وہ نیکوکار تھے، معیاری کام کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت in the small hours of the morning بخشش مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر حق ہے. حق ہوتا تھا مانگنے والے کے لیے بھی اور تنگ دست کے لیے بھی. ہمارا ایک عام سا جملہ ہے کہ اگر مانگنے والا حقدار ہو تو اسے دینا چاہیے. جو آسمانوں اور زمین کا ہم سب کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے کہ سائل بھی حقدار ہے اور تنگ دست بھی حقدار ہے. لیکن ہمیں اپنے مالک کا یہ فیصلہ منظور نہیں. بڑی بڑی باتیں، فلسفے گڑے ہوئے ہیں ہم نے کہ وہ جی پیشہ ور ہیں اور گراگری جو ہے، گداگری جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. لیکن رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفید گھوڑا بڑی لیوش سواری تھی. جیسے آج کوئی شخص جو ہے وہ لینڈ کروزر پر سوار ہو کر آئے، وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اسے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اور ہمارے بزرگوں کی روایت ایسی ہے. ایک اللہ والے کے پاس کوئی آیا مانگنے والا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے. انہوں نے بھلے دور میں 10 روپے دے دیے اس کو. تو ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد بیٹھے تھے، مرید بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا پروفیشنل آدمی ہے،
اس کو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، یہ تو گھنٹہ گھر جا کے مرغ پلاؤ کھاتا ہے کہ پکڑ کے لاؤ اس کو. شاگرد لے آئے اس کو تو انہوں نے پیسے اور نکال کے دے دیے کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم میرے جیسے درویش آدمی ہو، میرے دوستوں نے بتایا کہ تم مرغ پلاؤ کھاتے ہو، لو مرغ پلاؤ کے پیسے لیتے ہو. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، شاید ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئیں، لیکن غور کرنا چاہیے ہمیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست پیش کریں گے. سائل ہوں گے کس کے؟ مغفرت کے، جبکہ جرائم ہم نے بے شمار کیے ہوئے ہیں. تو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ shouldn't we be punished؟ عدل کا تقاضا ہے کہ ہمیں سزا ملنی چاہیے، تو کس منہ سے ہم سوال کر رہے ہیں مغفرت کا؟ اللہ تعالیٰ جس کو حقدار قرار دے رہا ہے اس کو ہم حقدار نہیں سمجھتے، لیکن اپنا کلیم ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، جبکہ ہم نے جرائم بے شمار کیے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، خود تمہارے اندر، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فورب السماء والارض انہ لحق، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، بلا شبہ یہ بات حقیقت ہے. مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم آپس میں باتیں کر رہے ہو. دیکھیے میں آپ کے سامنے ہوں نا، کوئی شک ہے آپ کو؟ آپ میرے سامنے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جنت میں جو کچھ اللہ نے تیار کیا ہے اس پر بھی ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں یقین کے ساتھ کہ تو میرے سامنے میں تیرے سامنے. انہ لحق، یقیناً یہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، جیسے تمہارا آپس میں باتیں کرنا. اس کے بعد بڑا خوبصورت مقام آ رہا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا نبی آپ تک پہنچی خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سلام پیش کیا. قال سلام، انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا. قوم منکرون، دل ہی دل میں سوچا کہ اجنبی سے لوگ ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، پہچانا نہیں ان کو. لیکن فراغ الی اہلہ، وہ چپکے چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس. فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے بھون کر لا کے پیش کر دیا. فقربہ الیہم، اور اسے ان کے آگے پیش کیا. قال الا تاکلون، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے لہذا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. یعنی آج کل کے چور تو پہلے کچن میں جا کے خوب کھاتے پیتے ہیں اور پھر چوری کرتے ہیں نا، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی شخص آپ کا نمک کھا لے تو پھر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. یہ روایت کے خلاف تھا. چوروں کی بھی روایت جو ہے وہ اچھی روایت تھی. تو حضرت ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا الا تاکلون، تم کھا نہیں رہے؟ فاوجس منہم خیفہ، اور دل ہی دل میں ان سے ڈر محسوس کیا کہیں وہ دشمن تو نہیں میرے. قالوا لا تخف، اب وہ بول پڑے ڈریے مت، اور تعارف کرا دیا کہ ہم فرشتے ہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک دانش مند علم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی حضرت اسحاق کی. فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم، یہ سن کر آگے بڑھی ان کی بیوی حضرت سارہ سلام علیہا، چیختی بڑبڑاتی ہوئی اور اپنا چہرہ پیٹ کر کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانج بنے گی، کرنے والی گل کرو کوئی. یعنی میں تو جوانی سے بانج ہوں، بچہ نہیں جم سکی، اب میں بوڑھی ہو کر جنے گی. قالوا کذالک قال ربک. مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، آپ بھی لطف اندوز آئیے کہ حضرت سارہ نے سلام علیہا تشویش کا اظہار کیا، کنسرن کا اظہار کیا کہ میں بانج اور پھر بوڑھی کیسے جنوں گی. قالوا، فرشتے کہنے لگے کذالک قال ربک، بیوی ہمیں کچھ نہیں پتا، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑا سیاںا
اور بڑا ماہر ہے، وہ ہر مرض کا علاج جانتا ہے، ہر خامی کو دور کر سکتا ہے، ہر خرابی کو دور کر سکتا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قوم لوط عذاب کی مستحق ٹھہر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال کے رحم دل انسان تھے۔ ہم پہلے پڑھ کے آئے نا سورۃ ابراہیم میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے، میرے راستے پر چلے، وہ تو میرا ہے، آئی اون ہم۔ لیکن ومن عصانی فانک غفور رحیم، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب وہ جو ان کا ایک خاص مشفقانہ انداز ہے، اب ان کو تشویش ہے کہ یہ آگے ادھر تو نہیں جا رہے، تو پوچھتے ہیں ان سے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اور تم نے کدھر جانا ہے، کون سی مہم درپیش ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں۔ اب یہاں نوٹ کریں کہ دو دفعہ آیا ہے ارسال، پہلا ہے ارسلنا الی قوم مجرمین، اور اس کے بعد ہے نرسل علیہم حجارۃ من طین، یعنی سزا کے لیے الا آئے گا اور ویسے بھیجنے کے لیے الہ آئے گا۔ تو ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل علیہم، تاکہ ہم ان پر برسائیں حجارۃ من طین، پکی مٹی کے پتھر، مصومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ ہوں گے تیرے رب کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے، یعنی میزائلز ہوں گے وہ، یعنی ہر پتھر نشان زدہ ہوگا کہ یہ ٹارگٹ اس کا فلاں سرکش سردار ہے، اس کا فلاں ٹاسار کے سردار ہے، اس کا فلاں سردار ہے۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، البتہ جو بھی وہاں مومن ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے۔ فما وجدنا فیہا، اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، لیکن ہم نے ان میں ایک بھی مسلمان گھرانہ نہ پایا۔ کل ہم پڑھ چکے نا ایمان اور اسلام کا فرق، تو پہلے کیا کہا تھا کہ ہم مومنوں کو نکال لیں گے، مومن تو دور کی بات ہے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے وہاں پر کوئی مسلمان گھرانہ بھی نہ پایا۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے باقی رہنے دی وہ بستی ایک نشانی کے طور پر ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی تھی، نشانی ہے اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے انہیں موسیٰ کی فرعون کی طرف بھیجا ایک واضح دلیل، ایک واضح نشانی دے کر، فتولی برکنہ، تو وہ اکڑ گیا اپنے بل بوتے پر، وقالا، اور کہنے لگا ساحر و مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو ڈبو دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایک تیز ہوا پھینکی۔ عقیم کے لفظی معنی جو ہے منحوس کے ہیں، عجوز عقیم آیا تھا نا، ان پروڈکٹیو، یعنی حضرت سارہ نے اپنے لیے کیا کہا تھا، عجوز عقیم، تو یہاں بھی وہی لفظ عقیم آ رہا ہے۔ فی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایک ان پروڈکٹیو ہوا بھیجی، یہ بھی دیکھیے ارسلنا علیہم ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر بھی وہ گزر جاتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ یعنی ایک ہفتہ پورا آندھی چلتی رہے تو اس پہ جو ریزہ ریزہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ وفی ثمود، اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ برت لو تم دنیا کا سامان، مزے لوٹ لو ایک وقت مقرر تک۔ فاتوا عن امر ربہم، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہیں بھی آن لیا ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے۔
فما استطاعوا من قیام، تو نہ تو وہ سزاب کے سامنے کھڑے رہ سکے، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح بھی، اس میں بھی نشانی ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، والسماء بنیناها بأید، اور آسمان اس کو بنایا ہم نے اپنی طاقت سے۔ یہ نوٹ کیجیے گا، یہاں ایک فالتو دندہ ہے، فالتو شوشہ ہے عید میں، تو اس کا ترجمہ ہاتھ نہیں بنے گا، طاقت بنے گا۔ والسماء بنیناها بأید، اور ہم نے آسمان کو بنایا طاقت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بلا شبہ ہم اس سے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور کیا ہی بچھانے والے ہیں، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، توبہ کر لو اللہ کی طرف، پاؤں پکڑ لو جا کے اللہ کے، منا لو اللہ کو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ سب مجھے اور آپ کو پکارا جا رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے کوئی رسول کسی قوم میں، الا قالو، مگر انہوں نے کہا ساحر او مجنون، یعنی سب نے ایک ہی بات کہی پیغمبر کو کہ یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اتواصوا بھی، ایسا کیوں ہوا؟ کیا جانے والے بعد والوں کے کان میں کہہ جاتے تھے، وصیت کر جاتے تھے کہ تم بھی یہی کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، نہیں، اصل میں ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ سب کی وہ بغاوت والی ہے، لہذا ان کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ باغی لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی آپ منہ موڑ لیں ان سے، توجہ ہٹا لیں ان سے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، فما انت بملوم، آپ ہرگز الزام یافتہ نہیں ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو آپ نصیحت کیجیے، نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو، ماننے والوں کو فائدہ دے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ کس کا فرمان ہے جی؟ ہمارے خالق کا۔ لیکن ہمارے دانشوروں کو کس کا فرمان زیادہ یاد ہے؟ خواجہ میر درد کا، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو پیدا خواجہ میر درد نے کیا تھا انسان کو یا اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر انسانی ہمدردی کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت کیا جائے تو وہ تو بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل کر کیا جائے تو وہ سراب ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ پڑھ کے آئے ہم سورہ نور کے 5ویں رکوع میں، تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا ہے، رزاق ہے، ذو القوة المتین، اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، میں نے کہا تھا نا 2 آیتیں سورہ قاف کی یاد کر لیں تو انشاءاللہ امریکہ کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا، اور 2 آیتیں یہ یاد کر لیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، یقیناً ان ظالموں کے لیے بھی ڈول، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، جو پانی نکالنے والا ہوتا ہے نا کنویں کے اندر جو پانی نکالتا ہے، ایک میئر ہے، تو ان ظالموں کے لیے بھی اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک ڈول تیار ہے۔ مثل ذنوب اصحابہم،
جیسے ان کے پہلے دوستوں کا کے لیے ایک ڈول تھا جو جس کے عذاب کا وہ شکار ہوئے. فویل فلا یستعجلون، تو یہ مجھے جلدی پر زور نہ دیں، جلدی مجھ سے عذاب نہ مانگے، آئے گا تیار ہے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اس لیے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اس دن کے عذاب سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا. یہ دونوں صورتیں آپ نے دیکھا کہ مضمون جو ہیں وہ سملر ہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، وہی مضمون ریپیٹ ہو رہے ہیں. یعنی سورۃ قاف کا جوڑا سورۃ زاریات ہے، اور سورۃ زاریات کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ طور ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ